آج کل سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال کے زیادہ تر پیروکار علماء بنیں گے، علماء دجال کا ساتھ دیں گے اور علماء ہی دجال کی بیعت کریں گے۔ اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے اور یہ کن لوگوں کی طرف سے، کس قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے؟ یہ چند موٹیویشنل سپیکرز اور ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے یوتھ کلب کے نام سے، جو یونیورسٹیز، کالجز اور اکیڈمیز میں، سکولوں میں جا کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو لیکچر دیتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پیروکار علماء بنیں گے۔ نعوذ باللہ، علماء سے نوجوانوں کو، بچوں کو، سٹوڈنٹس کو بدظن کرنے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں جن کے پلے کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی بات جب سنیں تو دین سمجھنے کے لیے، دین سننے کے لیے ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق دین لینا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں، اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، رقم نمبر 26 میں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک معیار رکھنا ہے کہ اس معیار کے مطابق بندہ ہو تو ہم نے اسے دین لینا ہے، اور اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہے تو اسے دین حاصل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ کے اندر پیشاب بھی ڈال کے آپ کو دے سکتا ہے، دودھ کے اندر آپ کو، شربت کے اندر زہر ڈال کے بھی دے سکتا ہے۔ تو جس بندے سے دین لینا ہے اس کا معتمد ہونا ضروری ہے۔ اور صحیح مسلم کے مقدمہ ہی میں روایت نمبر 27 لے کے امام مسلم رحمۃ اللہ، محمد بن سیری رحمۃ اللہ، جو کہ بہت بڑے اجلہ تابعین میں سے ہیں، سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں شروع میں حدیث کی سندوں کے بارے میں، راویوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا۔ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، یہ کون ہے جس نے حدیث بیان کی ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ یہ حدیث بیان کرنے والا راوی سنی ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر وہ کوئی گمراہ شخص ہوتا، بد عقیدہ ہوتا، کسی بدعت اعتقادی میں مبتلا ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور روایت نمبر 32 ہے صحیح مسلم کے مقدمہ کی، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو، دعو حدیث عمر بن ثابت، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ انہو کان یسب السلف، کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، اس کا عقیدہ خراب، تو جو سلف کو گالیاں دینے والا وہ بد عقیدہ ہے، وہ اہل سنت کے منہج اور عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، نظریے سے ہٹا ہوا ہے، اس کی بات ہم نے نہیں۔ وہ حدیث بھی بیان کرے گا تو ہم نے اس سے حدیث بھی نہیں سننی، کیونکہ وہ حدیث بیان کر کے یا تو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کے پیش کرے گا، یا اگر جھوٹی بات نہیں، بات سچی کرے گا، کلمہ حق کا کہے گا لیکن اس کا مطلب غلط بیان کرے گا۔ جس طرح خوارج نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ جس وقت مشرک قرار دینے کی صحیح مضموم کی، تو صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن مطلب تمہارا غلط ہے، مراد تمہاری باطل ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گروہ تم میں نکلے گا، یأتونکم من الاحادیث، یہ حدیث نمبر 15 اور 16 دونوں کا مضمون ایک ہے کہ تمہارے سامنے وہ احادیث لے کے آئیں گے کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی تک نہیں ہوں گی۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ کے رہو اور اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے گڑ گڑ کے اپنی طرف سے، یا احادیث تو ہوں گی لیکن ان احادیث میں اپنی طرف سے مانوی تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لہذا تم نے ان کی بات نہیں سنی، تم نے کیا کرنا ہے، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے الگ رہو۔ تو دین نے، شریعت نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ اس معیار کے مطابق دین کی بات ہم نے لینی ہے اور ایسے بندے سے سننی ہے۔ اب یہ جو یوتھ کلب والے نوجوان ہیں، یہ بات تو بالکل